السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو ہے قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ ہم سنیں گے اور دیکھیں گے کہ قیامت کی کیا بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے اور ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں قرآن میں بہت سی جگہوں پر ذکر آیا ہے کہ قرب قیامت، جب قیامت برپا ہوگی تو کیا کیا ہوگا، اور اس سے پہلے کی بڑی نشانیاں بھی ہم سنیں گے۔ جیسا کہ سورہ محمد میں آتا ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ اور حدیث جبرائیل میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت نیز تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ اور حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک کوٹھری کے سائے تلے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، چنانچہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کرنے لگے تو ہماری آواز بلند ہونے لگی۔ تبھی اللہ کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے چند آیتیں یعنی نشانیاں سامنے نہ آ جائیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو قرآن میں سورہ اعراف میں بھی آیا نمبر 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے اور ظاہر کوئی نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیا نمبر 63، یسألوک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اور سورہ النازعات آیا نمبر 42 سے 44 ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔ اور جب آپ سے وقوع قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں پوچھا جانے والا شخص پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔
اسی طرح سے بہت سے مقامات پر قرآن میں بھی قرب قیامت کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سے احادیث کی روح سے بھی ہم بہت سی چیزیں جان سکتے ہیں کہ قیامت جب برپا ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے کیا کیا نشانیاں سامنے آئیں گی۔ تو احادیث کی روح سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنی بیوی کو اٹھا کر نہ لے جائے اور راستے میں نہ لٹا دے۔ اس وقت لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہوگا جو کہے گا کہ اس دیوار کے پیچھے اگر اسے چھپا لیتا تو بہتر ہوتا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے کی یہ نشانی ہے کہ سود عام ہو جائے گا۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا اور صورتوں کا مسخ ہونا ہوگا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں عام ہونے لگیں گی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ ہے کہ باندھی اپنی مالکن کو جنے گی، اور یہ کہ ننگے پاؤں ننگے جسم محتاج بکری کے چرواہوں کو عمارتوں کے سلسلے میں باہم فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے نہ ظاہر ہونے لگیں، جھوٹ نہ پھیلنے لگے اور بازار قریب قریب نہ ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، جب تک 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، دھواں ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا کھول دیا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج، اور 3 مقامات پر زمین کا دھنسایا جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب۔ اور آگ جو عدن کی کھائی سے نمودار ہوگی، جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ جب سوئیں گے تو آگ بھی سوئے گی، اور جب کیلولہ کریں گے تو وہ بھی کیلولہ۔ تو یہ آپ نے قرآن اور حدیث کی روح سے قرب قیامت کی نشانیاں دلیل کے ساتھ سنی ہیں۔ تو اب میں قرب قیامت کی نشانیاں جو 10 ہیں، علامات کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے، علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں جو ہیں، وہ پوائنٹس میں بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور، جو کہ اس صدی کے آخری مجدد میں سے ہوں گے۔ نمبر 2، بہت بڑا دھواں اٹھے گا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور پھر نمبر 3 ہے دجال کا ظہور ہوگا۔ اور نمبر 4، دابۃ الارض، یہ کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ نمبر 5 ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور نمبر 6 ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ اور قرآن کی نص قطعی جو ہیں اس میں یہودیوں کا غلہ کما جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو حرام وہ کھاتے ہیں گوشت، اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 7، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔
اور یہ جو ہیں رشیا اور چائنا سے نکلیں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد 3 جگہوں کا دھنس جانا زمین میں، وہ مشرق، مغرب اور جزیرہ نما عرب ہوگا، اور پھر جو ہے آگ نکلے گی یمن سے، نمبر 9 جو ہے آگ یمن سے نکلے گی اور عدن کی تہہ سے بحیرہ حزر، ٹھیک ہے، موت سے آگ کا پھوٹنا ہوگا، اور نمبر 10 جو ہے کعبے کو تباہ کیا جائے گا، یعنی حبشہ کا جو ذوالسویقتین خانہ کعبہ کو برباد کر دے گا اور اس کے خزانے اور کسوہ پر قبضہ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں قرآن اور نیک لوگوں کو قیامت سے بچانے کے لیے زمین سے اٹھا لیں گے، یعنی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، اور یہی دعا ہم کریں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ بعد انشاءاللہ میں اپنی امام مہدی کے ظہور سے متعلق ویڈیو شیئر کروں گی۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، بیل کا آئیکن دبائیں، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریں، اور مزید اسلام سے متعلق جاننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے مجھے جوائن کریں۔